وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ منصوبے انسان بناتا ہے، عالمی طاقتیں بناتی ہیں، اور کچھ منصوبے خدا بھی بناتا ہے، اور ہوتا وہی ہے جو وہ چاہتا ہے۔ ایسی صورتحال بنی ہے اور ایسی کچھ خبر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ السلام علیکم، آج تاریخ ہے 8 جنوری 2026 اور میں ہوں رضا عباس۔ آپ سے درخواست کی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ایران کے اندر جاری احتجاج بڑی حد تک شدت اختیار کر گیا ہے۔ ایران کا جو موجودہ نظام ہے یہ بس کچھ ہی گھنٹوں کا مہمان رہ گیا ہے، یہ تبدیل ہونے والا ہے۔ دی ٹائمز کی خبر دیکھیں، رائٹرز کی خبر دیکھیں، دی واشنگٹن پوسٹ کی خبریں دیکھیں، ایران انٹرنیشنل کی خبریں دیکھیں تو کچھ ایسی ہی جھلک آپ کو نظر آتی ہے۔ لیکن اب یہی معاملہ اسرائیل کے اندر جاتا ہوا بھی آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہ بات میں کوئی ہوا میں نہیں کر رہا، بلکہ تمام میڈیا جو معتبر میڈیا آؤٹ لیٹ ہے، جسے مغربی دنیا خود اپنی ڈیفینیشن کے مطابق معتبر مانتی ہے، وہاں پر مظاہرے رپورٹ ہو رہے ہیں کہ اسرائیل ایک نئی مشکل کے اندر جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ہوا کیا ہے ایگزیکٹلی، یہ تمام تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اسرائیل کے اندر اس وقت ایک الٹرا آرتھوڈاکس کمیونٹی ہے، حریدی بھی انہیں کہا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ خدا سے ڈرنے والا۔ اس کمیونٹی کی طرف سے یا ان افراد کی طرف سے یا ان طبقے کی وجہ سے بہت بڑی تعداد کے اندر اسرائیل کے اندر یروشلم کی گلیوں کے اندر جو ہے وہ بڑے پیمانے کے اوپر احتجاج ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ احتجاج ہو کیوں رہا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، اور یہ جو الٹرا آرتھوڈاکس ہیں یا حریدی ہیں ان کے نظریات کیا ہیں۔ جب تک آپ یہ چیزیں نہیں سمجھیں گے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اسرائیل جو ہے وہ اس وقت ایگزیکٹلی کس صورتحال کے اندر جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کے لیے کیا مشکلات پیدا ہو چکی ہیں۔ تو پہلے میں ان کے کچھ عقائد اور نظریات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ بیسیکلی جو الٹرا آرتھوڈاکس جنہیں کہا جاتا ہے، حریدی کہا جاتا ہے، ان کے نظریات اور افکار ہے کیا، اور موجودہ اسرائیل کی حکومت کے ساتھ ان کا اختلاف کیا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ حریدی جو لفظ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا سے ڈرنے والا۔ یہ کٹر مذہبی یہودی ہیں جو حریدی کہلاتے ہیں، اور یہ کیا پڑھتے ہیں، ان کی زندگی کا واحد مقصد تورات اور یہودی مذہبی قوانین کا گہرا مطالعہ کرنا ہوتا ہے۔ یہ اپنے مذہبی مدارس میں دن رات صرف مذہبی کتابیں ہی پڑھتے ہیں، اور پھر 1948 کے بعد اس سرزمین کے اندر جب اسرائیل وجود میں آ جاتا ہے تو یہ زیادہ تر یورپ یا ہولوکاسٹ سے ان سے بچ کر کچھ عرب ممالک سے یہاں آ کر یہ آباد ہوتے ہیں، اور اپنی ختم ہوتی ہوئی مذہبی دنیا کو دوبارہ تاکہ یہ زندہ کر سکیں، یہاں پر وہ محفوظ طریقے سے رہ سکیں۔ اب ان کا ایک عقیدہ ہے یا نظریہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ لڑنے کے لیے نہیں بنے ہیں، یعنی ہمیں پولیس میں یا فوج میں نہیں جانا ہے، بلکہ ہم کس طرح سے اپنی ملک کی اپنی ریاست کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ ان کی ڈیفینیشن کیا ہے، یہ کہتے ہیں کہ ان کا عقیدہ ہے کہ اسرائیل کی حفاظت فوج کی بندوقوں سے نہیں بلکہ ان کی تورات کی تلاوت اور دعاؤں سے ہوتی ہے، اس لیے انہیں روحانی محافظ سمجھ کر فوج سے آزاد رکھا جائے، فوج کے اندر شامل نہ کیا جائے۔ اب دنیا بھر کے اندر اس حریدی کمیونٹی کی جو آبادی ہے وہ کس حد تک رپورٹ میں آتی ہے، اس میں بتایا یہ جاتا ہے کہ دنیا بھر میں ان کی جو کل آبادی ہے تقریباً 21 سے 25 لاکھ ہے، 2.5 ملین کے قریب ہے، جس میں بڑی تعداد امریکہ، نیو یارک اور برطانیہ میں بھی بستی ہے۔ اسرائیل میں جو ان کی آبادی ہے تقریباً 13 سے 14 لاکھ بتائی جاتی ہے۔ اب ایگزیکٹلی ہوا کیا ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل کا ایک قانون ہے جسے ڈیفینس سروس لا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس قانون کے مطابق ہوتا یہ ہے کہ ہر وہ اسرائیلی باشندہ جس کی عمر 18 سال ہو گئی ہے اسے ہر صورت آرمی کی جو بیسک ٹریننگ ہے یا جو مزید تمام تر جو چیزیں ایک آرمی میں ان کو سکھائی جاتی ہیں وہ اس اسرائیلی باشندے نے سیکھنی ہے، وہ مرد و زن ہے جو بھی ہے اس کے اوپر یہ قانون جو ہے وہ لاگو ہو جاتا ہے 18 سال کی عمر جیسی 18 سال کی عمر کے اندر وہ داخل ہوتا ہے، اور بوقت ضرورت اگر اسرائیل کی آرمی کے اندر مین پاور کی کمی آ جائے تو وہ اپنے ہی ان شہریوں کو اپنی آرمی کے اندر پھر شامل کر لیتا ہے، کیونکہ بیسک ٹریننگ اور تمام چیزیں تو انہیں پہلے سے سکھا دی جاتی ہیں۔ لیکن یہ جو کمیونٹی ہے الٹرا آرتھوڈاکس یا حریدی جو کمیونٹی ہے 2002 یا 2003 سے غالباً ایک قانون پہلے کا موجود تھا کہ انہیں استثناء دیا گیا تھا کہ باقی جو تمام ہیں وہ افراد اسرائیل کے باشندے تو فوج کے اندر چلے جائیں گے یا ان کے اوپر یہ قانون تو آ جائے گا، امپلیمنٹ ہو جائے گا، لیکن حریدی کمیونٹی کے اوپر نہیں ہوگا۔ پھر اس کی جو مدت ہے جب یہ قانون پاس ہوا 5 سال بعد 5 سال تک کے لیے اس کی مدت رکھی گئی کہ 5 سال بعد اس کے اوپر دوبارہ نظر ثانی کریں گے، پھر اس کے بعد مزید ان کو استثناء دے دیا گیا۔ اب 2022 یا 2023 سے آنورڈ اب مشکلات آ رہی ہیں اور یہ معاملہ عدالت کے اندر بھی چلا گیا۔ اب مشکلات اس لیے آ رہی ہیں چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ غزہ کے اندر وار رہی، اسرائیل کو مین پاور کی کمی کا سامنا کرنا پڑا، دیگر جگہوں کے اوپر جنگی جو صورتحال ہے، تو اسرائیل کو اپنی آرمی کے اندر مین پاور کی ضرورت ہے، وہاں پر کمی کا سامنا رپورٹ کیا جا رہا ہے۔ تو اس کے لیے اب یہ معاملہ جب عدالت میں گیا تو عدالت نے کہا کہ دیکھیے ایسا نہیں ہوتا، یعنی میں اگر آسان لفظوں میں اگر اس کی تقسیم اسرائیل کے اندر ہونے والی آپ کو سمجھاؤں تو وہ یہ ہے
کہ ایک طبقہ لبرل کہلاتا ہے اور ایک طبقہ مذہبی طبقہ کہلاتا ہے۔ اب جو لبرل ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم فوج میں بھی جاتے ہیں اور ٹیکس بھی دیتے ہیں، لیکن ہمارے اندر جو یہ طبقہ ہے الٹرا آرتھوڈاکس ہے، یہ حریتی ہیں، یہ نہ ٹیکس دیتے ہیں اور نہ ہی فوج میں جاتے ہیں، تو یہ برابری تو نہیں ہے۔ تو لہٰذا اسرائیل کی عدالت نے اب یہ فیصلہ سنایا، اس قانون کے تحت جو ڈیفنس سروس لا ہے، اس کے تحت عدالت کی طرف سے کہا گیا کہ یہ استدلال اور یہ دلیل ایکسیپٹ نہیں کی جا سکتی کہ ایک فریق کو مکمل استثناء دے دیا جائے اور ایک ہی فریق کے اوپر تمام چیزیں جو ہیں وہ لاگو کی جائیں۔ تو لہٰذا یہ ضروری ہے کہ اسرائیل کے اندر بسنے والا یہ کمیونٹی یا یہ مذہبی طبقہ اب فوج میں شامل ہوگا، اور وہ جو استثناء دیا گیا تھا لہٰذا اس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ اسرائیل کے اندر یا جو یروشلم کی گلیوں کے اندر اب آپ کو جو مظاہرے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ یہی کمیونٹی کر رہی ہے، اور بڑے پیمانے کے اوپر املاک کو نقصان بھی پہنچایا جا رہا ہے۔ سیکیورٹی فورسز بھی موجود ہیں ان کی رکاوٹ کے لیے، لیکن یہ حکومت کے لیے موجودہ جو اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتنیاہو ہے ان کے لیے ایک درد سر بن چکا ہے، کیونکہ تمام جو میڈیا تھا، عالمی میڈیا، وہ مسلسل ایک ایک بات کے اوپر کمنٹری کرتا ہوا نظر آ رہا تھا کہ ایران جو ہے وہ آج تو کچھ ہی گھنٹوں کا مہمان ہو گیا ہے، اور وہاں پر تو جو موجودہ جو سیٹ اپ ہے وہ تبدیل ہونے والا ہے، حقیقی آزادی کی تحریک ایران کے اندر چل نکلی ہے۔ تو ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ دیکھیے ان مظاہروں کی وجہ سے کسی بھی حکومت کا گر جانا یہ بلا وجہ آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ آپ ون سائیڈڈ بات کر رہے ہیں۔ مظاہرے تو اسرائیل کے اندر بھی ہوتے ہیں، مظاہرے ایران کے اندر بھی ہوتے ہیں، مظاہرے امریکہ کے اندر بھی ہوتے ہیں، مظاہرے پاکستان اور انڈیا کے اندر بھی ہوتے ہیں۔ تو کیا ان کا نتیجہ یہ نکال لیا جائے کہ لوگ جو باہر نکلے ہیں وہ نظام کے خلاف نکلیں، بلکہ وہ انتظامی بحران یا کسی نہ کسی قانون انہیں کوئی پسند نہیں آیا تو وہ اس کے خلاف مظاہرے کرتے ہیں؟ اگر ان کے مطالبات مان لیے جائیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو وہ اپنے گھر آ جاتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، یا پھر وہ سڑکوں کے اوپر رہتے ہیں، توڑ پھوڑ کا سلسلہ بھی جاری ساری رہتا ہے، سیکیورٹی فورسز کی طاقت جو ہے وہ بھی استعمال کی جاتی ہے۔ تو اب ایسا سارا کچھ ہو رہا ہے نا، اسرائیل کے اندر تو مظاہرین ہیں، یہ کمیونٹی موجود ہے، ان کے نظریات اور افکار موجود ہیں، اور یہ کس وجہ سے اسرائیل کی حکومت کے اگینسٹ یا ریاست کے اگینسٹ مظاہرے کر رہے ہیں، وہ وجہ بھی میں نے آپ کو بتا دی کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس قانون کے تحت استثناء دیا جائے، ہم فوج میں نہیں جائیں گے، ہمارا جو کام ہے وہ عبادت کرنا ہے، ہم مدرسے میں رہنے والے لوگ ہیں، یعنی عام اصطلاح کے اندر بات کر رہا ہوں، اور ہمارا جو کام ہے، ہم جو ریاست یا اسرائیل کی جو حفاظت کرتے ہیں وہ دعاؤں کے ذریعے کرتے ہیں یا تورات کی تلاوت کے ذریعے کرتے ہیں، ہمیں جنگی میدان کے اندر نہ بھیجا جائے۔ اور چونکہ اب یہ اسرائیل کی عدالت کی طرف سے یہ فیصلہ آ گیا، اور اسی کی وجہ سے دیکھتے ہی دیکھتے اس کمیونٹی کی طرف سے اسرائیل کے اندر بڑے پیمانے کے اوپر احتجاج کا سلسلہ جاری و ساری ہے، جس کے اوپر تمام میڈیا جو ہے وہ رپورٹ بھی کر رہا ہے۔ تو ایک جو چیز تھی کہ ایران کے اندر ہی فقط نظر رکھی جا رہی تھی کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ایران کے سیٹ اپ نے مظاہرین کے اوپر سختی کا استعمال کیا تو پھر امریکہ جو ہے ان کی مدد کو آ سکتا ہے، تو کیا وہ ایسے مواقعوں کے اوپر بھی کوئی کمنٹ دیں گے جو اسرائیل کے اندر صورتحال ہے، یا فقط یہ جو بیانات ہیں، چیزیں ہیں، یہ صرف آپ کو ایران کے معاملے کے اوپر ہی امریکہ کی نظر آتی ہیں؟ تو بہرحال یہ وہ تمام چیزیں حقائق ہیں، بیانات ہیں جو میں نے کوٹ کیے، اور ان کے تمام تر کے جو حوالہ جات ہیں وہ آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائیں گے۔ تو بہرحال آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو مظاہرے ہیں اب ان کو ایک وجہ ٹھہرا کر اگر آپ یہ کہیں گے کہ کسی بھی ملک کا یا اسٹیٹ گرنے والی ہے، نظام گرنے والا ہے، تو اب آپ کو اپنے گھر سے بھی ایک دلیل مل گئی ہے کہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر احتجاج آپ کی ریاست، آپ کے نظام کے خلاف ہو، بلکہ انتظامی بحران یا کسی قانون سے اختلاف کی بنیاد کے اوپر بھی جو مظاہرے ہیں وہ ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ وہ اپڈیٹس ہیں، چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب اس سے جڑا آپ کا کوئی سوال ہو یا رائے ہو تو ضرور کمنٹ میں اظہار خیال کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب